الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم دے نال قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارا سورہ بقرہ شریفہ دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز، گناہگار، خطاکار، کم علم، ادنا جیاں طالب علم نو قرآن پاک دی اس آیت کریمہ دا صحیح معنی، مفہوم، مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کو سمجھاون دی اور تساں حضرات کو اللہ رب العزت صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھن سمجھاوٹ تو بعد فریقین نو اللہ رب العزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو وڈی غرض و غایت یہ ہے کہ شرع اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ جو آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو اساڈے واسطے ہدایت دا نمونہ بڑھائے۔ اور ہر دور دے اندر قرآن پاک دی خدمت کرنے والے کریندے رہ گئے۔ اپنے مزاج دے مطابق، اپنی محنت دے نال، محبت دے نال قرآن پاک دی خدمت کی تھی۔ پھر قرآن پاک نو احسن انداز دے نال اگر اس 1.5 صدی دے اندر کسی شخصیت نے بیان کیتا ہے، اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے، تو وہ رئیس المفسرین
شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا حسین علی الوانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اپنی محبت اور محنت دے نال قرآن پاک دے تے کام کیتا، کہ بڑے بڑے دعوے رکھن والے کہ اساں تفسیراں پڑھیاں اور ہک عربی دی تفسیر اساں سینکڑاں دفعہ پڑھی بھی صحیح اور پڑھائی بھی صحیح، لیکن پھر بھی حضرت صاحب دے سامنے امتحان دے طور دے اتے او ناکام ہو گئے۔ تو انہوں نے قرآن پاک دا جو ربط بیان کیتا ہے، ایک سورت دا پہلی سورت دے نال، ایک آیت دا دوسری آیت دے نال ربط اور جوڑے۔ اللہ دی کتاب قرآن پاک بے جوڑ کتاب نہیں، بے تکی کتاب نہیں، بلکہ آپس دے اندر مضمونہ کو گنڈا ہے، جوڑا ہے۔ اس واسطے حضرت صاحب دی اصطلاحات دے مطابق کہ جب انہوں نے قرآن پاک نو بیان کیتا ہے تو ایک سورت ہوندی ہے وقت اس سورت دا ایک دعویٰ ہوندے۔ تو جو آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس سورہ بقرہ شریفہ دا دعویٰ ہے، اور اس سورت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوے نو دو جگہ اور بھی دہرایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوے نو 3 جگہ دے اتے ذکر کیتا ہے، اور ہر دعویٰ دلائل دے نال بیان ہے۔ چونکہ مشرکین عرب دے اندر 3 قسم دا شرک پاتا گیا ہے۔ شرک فی الدعا، جو آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرک فی الدعا دا اس دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعویٰ بیان کیتا، و اس دعوے دے اس بات کے اندر دلائل بیان ہو اور اس دا رد ہویا۔ اور اگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ انہاں دے اندر منت منوتی نظر نیاز اس قسم دا شرک عام ہے کہ غیر اللہ دے نا تے منت منوتیاں نظر نیاز اس قسم دے ہو دیندے راندے ہن۔ تو اتا الہکم الہ واحد، اس دعوے دے نال اور پھر دلائل دے نال اللہ تبارک و تعالی نے اس شرک دا رد فرمایا۔ اور تیجی جگہ آیت الکرسی دے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس دے اندر بھی اللہ نے دعویٰ بیان کیتا اور دلائل عقلیہ دے نال بیان ہویا ہے، اور اتنا نفی شفاعت قہریہ دا بیان ہے۔ گویا ہر قسم دی عبادت دے لائق اللہ ہے۔ اس دعوے نو احسن انداز دے نال اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اس مختصر وقت دے اندر میں کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ بیان ہو ونجے۔ اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سچ اور حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الناس، اللہ تبارک و تعالی نے خطاب عام فرمایا ہے، اول تو لے کر کے آخر تک آمن والے لوگوں، تو کو دعوت تبلیغ ادعو ربکم، پکارو اپنے رب نو، اپنے پروردگار نو۔ یہ دعوی سورہ بقرہ، ہر قسم دی عبادت تے ود عبادت دا مغز تے خلاصہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اے دعا سد سور پکار اے عبادت، پتہ نہیں لگدا سا انسانانو ایویں انجان طریقے دے نال شروع ہونے ہیں۔ میرا دوست بزرگا، عبادت دیاں قسمیں، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، ہر قسم دی عبادت دے لائق صرف اور صرف ایک اللہ۔ مطلب تو آکھیں نعرے پیا مرے نونے یا اللہ مدد، اللہ دی بھی پکار کرے نئے تے نال اللہ دے رسول دی بھی پکار کرے نئے، بے سمجھی دے کولوں میرا دوست بزرگا تے کو پتہ نہیں جو یہ سج سور عبادت یہ دعا پکار ما فوق الاسباب عبادت تے اے اللہ تعالی دا حق ہے تے ایو حق تو اللہ دا، اللہ دے نبی کو دیندا پیا ہے، اللہ دے ولی کو دیندا پیا ہے، صحابی کو دیندا پیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیندا پیا ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیندا پیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیندا پیا ہے۔ حالانکہ اے دعا پکار اے عبادت تے عبادت ہے کہ اللہ دا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، فدعوا مخلصین لہ الدین، فدعوا اللہ، پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ نو، مخلصین ذرا حال کے خالص پکارنے والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نو۔ میرا دوست بزرگا جو اللہ تینو خالص نعمتاں عطا کریں دائے، کھامن دیاں پیمن دیاں خالص نعمتاں عطا کریں دائے، موسم عطا کریں دائے، مشروبات عطا کریں دائے، جداں ہر چیز خالص اللہ دے من والا ہے تو بھی خالص اللہ دی عبادت کی تھی کر، غیرت دا حق ادا کیتا کر، جائیں دا کھاواں اسے دا گاواں،
کھاون والا اللہ توت پکارا ویا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ اللہ نے فرمایا اے انسان اے آسمان بھی میں تیرے واسطے بنایا ہے، زمین بھی میں تیرے واسطے بنائی ہے، تے آسمان تے زمین دے اندر دریا ہو گئے، جنگل ہو گئے، ہر چیز میں تیرے نفع واسطے بنائی ہے۔ ذرا انہاں جانوراں دی طرف نظر کر، ملک صاحب، خان صاحب، نواب صاحب جہاں اکھرانیاں دے اتے منجیاں دی کتارے، گایاں دے کتارے، سارے دیوار زمیناں دے اتے چردیاں ہیں، کھاندیاں ہیں، پیندیاں ہیں، قسموں قسم دیاں گھاس ہو چردیاں ہیں، کوڑے سے زہریلے گھاس چردیاں ہیں، گھاس چر کے شام دے ویلے گھر آوینیاں۔ ہن ملک صاحب بالٹی چا کے بہ ویندا ہے تے ہن دودھ ڈوہن لگ گیا ہے، ایک بالٹا بھرا گیا ہے، دوجا بھرا گیا ہے، جب کھیر آ گیا ہے بالٹاں دے اندر، برتن فل ہو گئے، بڑا خوش ہو گیا ہے، پیندا بھی ویندا ہے، لذتاں بھی چیندا ویندا ہے۔ اے دودھ پی کے لذتاں چاون والا انسان ذرا سوچنا کہ اے خالص دودھ دیون والا کون ہے؟ یہ تو پتہ کہانی آ کے بالٹے دے وچوں ایک دو مگھا تے پیالہ کڈھ کے وکھرا کر دیتا، اے شیخ عبدالقادر جیلانی دے نال، اے فلانے دے نال آئے، اے فلانے دے نال ہے۔ ذرا تو دیکھ تا صحیح نہ میرے اللہ تعالیٰ دیاں کاریاں گریاں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بے شک واسطے تھوڑے وچ انہاں ڈنگراں دے البتہ نصیحت عبرت درس نسقیکم مما فی بطونہ پلینے آیا ساتھوا گوں کولو اس چیز دے جو نا دے پیٹاں دے اندارے، جانور دے پیٹ دے اندر کیا ہے؟ سونا کھا دو اس جانور سونا کھانے، چاندی کھانے، ہیرے تے جواہرات کھانے، من بین فرسیوں ودمن۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ملک صاحبہ، خان صاحبہ، اس جانور دے بارے سوچنا جن دے کولوں تو دودھ پیا حاصل کرے نہ ہے، ساری دیوار چارہ کھا دائس، تو کھال گھتے نہ ہے بدبودار، دیرا تو اپنے نار رکھے دیاں بھی برداشت نہیں کریں دا، او کھل کھا دیس بھون کھا دائے، اے کھل تے بھون تے چارہ اس مانجھ دے پیڑ دے اندر آ گیا ہے، اس گاں دے پیڑ دے اندر آ گیا ہے۔ وقت میرے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت دی مشینری چلا دیتی ہے، کاریگری چل گئی، جانور دے پیڑ دے اندر کاریگری چل گئی۔ کون ہے دنیا دا کاریگر، انجینئر؟ اللہ تبارک و تعالی نے مشینری لا دیتی ہے، او مشینری پئی گلیں دیوی، گلدا پیاوی او چارہ، کچھ میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس چارے دے کولوں خون بنا لیتا ہے،
کو جو میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس چارے دے کولوں پھوگا بنا لیتا ہے، فرض بنا لیتا ہے، گوبر بنا لیتا ہے، او خون بن گیا ہے، او پانی ہے وت خون بن گیا ہے، وت میرے اللہ نے رحمت دیاں چھانیاں لا کے پونیاں لا کے او خون پانی دا چٹا رنگ وت میرے اللہ نے خون بنا لیتا ہے، او خون دا رتا رنگ سرخ رنگ وت میرے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے درمیان دے وچوں مٹھا تے سفید رنگ والا خالص دودھ اللہ نے تیار کر چھوڑے، لبن خالصا جدا خون دے وچوں نچوڑیاں لا کے اس گوبر دے وچوں نچوڑیاں لا کے چھانے تے پوڑیاں لا کے میرے اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ پلایا ہے تینوں سائغاً للشاربین، پیمن والا پیندا بھی ویندا ہے، مزے چیندا بھی ویندا ہے، لیکن میرے اللہ نے ایک درس دے چھوڑا ہے، ایک سبق دے چھوڑا ہے کہ اے کائنات والیو، جدا میں اللہ اس جانور دے پیڑ دے وچوں تھاکو خالص دودھ دیون والا ہاں، تاوت جدا بھی پکارے اپنی زندگی دے اندر تا تیری بھی عبادت اگر ہوئے، تیری پکار ہوئے، تیری منت منوتی ہوئے، تیری نظر نیاز ہوئے تا ایویں خالص ہوئے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ بیان کیتا ہے، اعبدوا ربکم، پکارو اپنے رب نو، عبادت کرو اپنے پروردگار دے۔ اگو اللہ تبارک و تعالی نے دلیل عقلیہ دے حصے بیان کر چھوڑ کہ کون رب جرا عبادت دلائے گے، پکار دلائے گے۔ پہلا حصہ الذی خلقکم، او اللہ، او رب، او ذات پاک جس نے تھواکو پیدا کیتا ہے، کہ عبادت دے لائق او اللہ ہے جرا تھوڑا خالق، تھوڑا مالک۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تیرا تھواکو پیدا کرنے والا ہے، تھوڑے آبا و اجداد نو پیدا کرنے والا ہے، تو سنو کائنات والے ہو، اوہ رب، اوہ اللہ عبادت دلائے گے۔ قرآن پاک کو پڑھو اور ان پڑھو جی میں پڑھن دا حق ہے، ان نہیں کہ ساری رات شبینہ پڑھو، شبینہ پڑھ دے پڑھ دے ساری رات قرآن پاک پڑھ دے پڑھ دے ختم ہو گئے ہیں، لیکن قرآن سمجھ نہیں آئے تے قرآن پاک سمجھ کی میں آسی؟ قرآن پاک سمجھ اس ویلے آندہ ہے جس ویلے بندے دے دل دے اندر انابت رجوع۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان ذرا تو دیکھنا اپنے آپ نو، میں تیرے اندر بھی اپنی قدرت دا نمونہ رکھ چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک
فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسانا کیڑی چیز نے ورغلایا ہے دھوکے دے اندر تے کو سٹیس، ما غرکا کس چیز نے تے کو ہٹایا ہے غرور دے اندر سٹ لیتا ہے، رب تعالی دا دربار چھوڑ گیا ہے، کیڑی چیز ہے جس نے تینوں ہٹا لیتا ہے؟ اس رب تعالی کولوں الذی خلقک، جس رب تعالی نے تینوں پیدا کیتا ہے۔ بڑے بڑے ترے لینے، بڑے بڑے کوٹ ہونے، ترے ہونے، نواب بنوینے، خان بنوینے، وہ تکبر اتنا ہوندہ ہے کہ وہ تلوان کو انسان بھی نہ سمجھا۔ لیکن ذرا اپنی تخلیق والوی نظر کر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تے کو مٹی دے خلاصے دے کولو تے گارے دے کولو اللہ نے تینوں بنایا ہے۔ مٹی کولو بڑا انسان تے تکبر تے غرور اتنے کہ آسمان کچھ ہوئے۔ نانا میرا دوست، نیکیاں کرو اور اللہ کو ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی بہت وڈی ذات، ایک نماز پڑھ کے اسا کو اڑنا نہیں چاہیے، قرآن پاک دی تلاوت کر کے اڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ بہت وڈی ذات۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس گارے تے مٹی کولو میرے اللہ نے ایک پانی دا قطرہ بنایا ہے، غلیظ قطرہ ہے، ایسا غلیظ قطرہ ہے کہ جس ویلے انسان دے جسم کولو خارج ہوندا ہے اس گندے تے پلید قطرے دے کولوں انسان میرے اللہ تبارک و تعالی نے تینوں بنایا ہے۔ آج تو بادشاہ بن گیا ہے، آج تو خان بن گیا ہے، نواب بن گیا ہے، دنیا دار بن گیا ہے، لیندار بن گیا ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالی انقلاب فرمائے دے ہیں، اس نطفے نو اللہ تبارک و تعالی نے رحم مادر دے اندر رکھ چھوڑا ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس رحم مادر دے اندر اس نطفے دے اندر انقلاب برپا دیتے۔ او گندے پانی دا قطرہ، او نطفہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے خون دا لوتھڑا بنا دیتا، سفید رنگ والا۔ وقت اللہ نے سرخ رنگ والا خون دا قطرہ بنا دیتا، وقت اللہ نے اس کو بوٹی بنا دی۔ ذرا سوچ دے غور فکر کر، ماں دا پیٹے رحم مادرے، اس ماں دے پیٹ دے اندر میرے اللہ نے 2 خانے بنا دیتے۔ کتنے خانے؟ ایک رحم مادرے تے ایک میدائے۔ او عورت کھاندیے گوشت کھاندیے، او کھاون والا گوشت دا ٹکڑا بھی
میدے دے اندر پہنچ گیا ہے تے او رحم مادر دے اندر بھی اس نطفے کو میرے اللہ نے گوشت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے پیٹ ہی کوئی کھانے دوئے ہکے پیٹ دے اندر لوہاں خانہ دے اندر لوں گوشت دیاں کتریاں بوٹیاں پیاں رحم دے اندر والی بوٹی کو پالن والا اللہ تے میدے دی بوٹی کو گالن والا اللہ تا عبادت لائق بھی اللہ ہے کوئی ہو جائیں انجینئر ماں دا بیٹے ہکے پیٹ دے اندر غذا ویندی پئیے میرا دوست بزرگا چاہ بھی ویندی پئیا پانی بھی ویندے پینے مشروبات بھی ویندے پینے غذایاں بھی ویندیاں پیانے رحم مادر دے اندر گوشت دے ٹکڑے نو پالن والا اللہ تے میدے دے اندر پائے ہوئے گوشت دے ٹکڑے نو گالن والا اللہ توا سمجھنا کہ پکاراں دے لائق وے اللہ ادو ربکم الذی خلقکم اکے عبادت دلے کو اللہ ہے او رب ہے او پروردگار ہے او مشکل کشا دے حاجت روا ہے جیرا تھوا کو بھی پیدا کرنے والا ہے تے تھوڑے پیو ڈاڈا نوے پیدا کرنے والا ہے الذی خلقکا فسواکا فعدلکا میرا دوست بزرگا اس گوشت دے ٹکڑے نو میرا اللہ برکتہ بیا پیدا وے وقت اس دے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ بنا دیتا ہے تیریاں تصویریں رکھ چھوڑیاں ہی نے ڈھانچہ بن گیا ہے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ بنا دیتے ہیں بائیاں بن گئی ہیں لتاں بن گئی ہیں چہرہ بن گیا ہے سر بن گیا ہے سارا ڈھانچہ انسانی شکل تیار ہو گئی ہے لیکن اجڑتے رحم مادہ دے اندر یہ سارا کچھ تیار ہو گیا ہے چمڑے بھی چڑھ گئے ہیں لیکن ماں دے پیٹ دے اندر لیکن وہ بچہ حرکت نہیں کریں گا ہر شے تو تیار ہو گئی ڈھانچہ بن گیا ہے لتاں بن گیا ہے ٹنگاں بن گیا ہے بائیاں بن گیا ہے آنکھ نک ہر شے میرے اللہ نے بنا دیتی ہے چمڑا چڑھ گیا ہے گوشت پوش چڑھ گیا ہے لیکن اجڑتے ہیں حرکت نہیں کریں گا ثم انشأنا خلق آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین 4 مہینہ تو بعد میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے دے اندر روح پھونکیے جب روح آیا ہے وہ غیر متحرک جسم متحرک بن گیا ہے ہن حرکت کرنے والا بن گیا ہے ہن ماں کو بھی پتہ ہے میرے پیٹ دے اندر بچہ زندہ ہے سیر ودا کریں ہے ماں بھی خوش ہے باپ بھی خوش ہے تے جس ویلے روح کانا آئی تو بچے دے اندر حرکت گویا حرکت دیون والی چیز روح ہے کیا ہے روح ہے تے جب روح ہوئے وقت انسان متحرک ہوندا ہے چلدا بھی ہے پھردا بھی ہے سندا بھی ہے کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے سارے کردار کریندا ہے لیکن جس ویلے روح نکل ونجے اکو جسم اپنی جا دے اوتے روح اپنی جا دے اوتے وقت درمیان دے اندر کوئی اکو رابطہ پتہ نہیں لگدا کہ یار
میت جس ویلے چارپائی دوتے پیا ہوئے اس ویلے نہیں آدھے پہ سندا بھی جیلے دھویندے پہ ہونے اس ویلے نہیں آدھے سندا بھی جیلے قبر دے وچ ویسی 6 فٹ تلے ہن مولوی صاحب دا سندا بھی کیرا کرنٹ یا تار قبر دے وی لگ گئی جو قبر دے وچ وان کے سندا بھی یا یہ زندہ ہومن دی صرف یہ علامات سنو کداں این نہیں آدھے پہ کھلدا بھی ہے کداں این نہیں آدھے پہ کوئی بھئی گال بات کریں دا بھی ہے صرف سننے لے مسئلے دے کیوں کھڑ گئے بھئی سندا بھی ہے میرا دوست بزرگا اے ڈھکوس لے ہیں قرآن و حدیث دا مسئلہ نہیں قرآن دا مسئلہ ہے کہ جس ویلے روح نکل ونجے جسم اپنی جھا دوتے روح اپنی جھا دوتے قیامت کو لو پہلے تک روح تے جسم دا پس اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوندا کوئی رابطہ نہیں ہوندا تے جیرا قبر دیاں تہاں دے اندر آ ونجے میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم او کائنات والے او بھاویں قبر دے اندر خاص ہوئے تے بھاویں قبر دے اندر عام ہوئے کوئی نہیں سندا لا یسمعوا دعاءکم نہیں سن دے تھوڑی دعا پکار میرا اللہ وج گج کے قرآن دے اندر آدھا ہے نہیں سن دے نہیں سن دے وما ينبئك مثل خبیر میرے اللہ نے فرمائے جویں خبیر بادشاہ تانوں خبراں دیندا پیا اے ایویں کوئی خبر دیون والا نہیں وات میرے اللہ دی خبر آئی نے کہ مردہ اگر قبر دے اندر آ ونجے منا مٹھیاں دے تلے آ ونجے بھاویں خاص ہوئے بھاویں عام ہوئے وہ کو اتلے دی کوئی دعا پکار نہیں سن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے پاسے دا دن کہ سیر والے پاس نائے کرو مردہ اوکھا تھی دے اس کو گاٹا ولا کے دیکھنا پوندے کہ میری قبر دے ہوتے کون ہے اتنے غلط نظریات اور عقیدے میرے دوستو بزرگوں قرآن دے خلاف پکاراں سننے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ما فوق الاسباب پکار سننے والا کون ہے الذی خلقک فسواک فعدلک ٹائم در سچ لگا مجھے الذی خلقک عبادت دلے کو اللہ تبارک و تعالی جس نے تے کو پیدا کیتا ہے فسواک تے برابر بنایا ہے فعدلک تے ٹھایا ہے اے انسان اللہ تبارک و تعالی تے کو پیدا نہیں کیتا بنایا نہیں بلکہ میرے اللہ تبارک و تعالی تے کو ٹھا دیتا ہے دو اکھیاں برابر بنائیں دو کن برابر بنائیں دو ہاتھ برابر بنائیں دو ٹنگا برابر بنائیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء
رکبک ہن ماں باپ بچے نو اپنی گود دے اندر اٹھا کے بیٹھے دے دین تے بڑے خوش ہوندے پئے ہونے کہ اے بچہ میرے اتے گیا ہے باپ آدھے بچہ میرے اتے گیا ہے اس دا نک میں وانگونے اس دے ہونٹ میں وانگونے آئے میرا دوست بزرگا جس ذات پاک نے اتنا خوبصورت آسن انداز دینا سونے انداز دینا انسان دی تخلیق فرمائیے بنایا ہے پیدا کیتا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون جو رب تھواکو پیدا کرنے والا ہے جو تھوڑے آبا و اجداد نو پیدا کرنے والا ہے تو سنو کائنات والے ہو عبادت دل ایک بھی اوہ اللہ مشکل کشا بھی اوہ اللہ حاجت روا بھی اوہ اللہ مختار کل بھی اوہ اللہ مرضی دا مالک بھی اوہ اللہ منت منوتیاں دل ایک بھی اوہ اللہ نظر و نیاز دل ایک بھی اوہ اللہ ہر قسم دی عبادت دے لائق اوہ ہک اللہ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.